واجب الاحترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی بابرکت، باسعادت، مغفرتوں اور رحمتوں کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس کے لیل و نہار کا ہمیں خوگر بنایا۔ حدیث میں فرمایا رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے اللہ نے اس میں روزوں کو فرض قرار دیا، اور روزے صرف اللہ نے اس امت کے لیے ضروری نہیں قرار دیے۔ قرآن مجید نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے سے پہلے امتوں کو ہم نے روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزوں کا عمل آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے، اور اس امت پر بھی اللہ نے ایام 20 کے روزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مستحب عمل ہے کہ رسول اللہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں کو چاند کی جب آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں روزوں کا اہتمام فرماتے، اور پھر جب انسانیت کے اندر بہیمیت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی تو خالق فطرت نے روزوں کی فرضیت کا انداز بھی مختلف کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بہیمیت بہت بڑھ گئی، ان کے اندر خواہشات نفسانی بہت بڑھ گئیں، ان لوگوں کے اندر دجل اور فریب جب بہت بڑا، اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سارا سال روزے فرض قرار دیے۔ وہ ایسی جفاکش، ایسی سخت قوم تھی، ان کی بہیمیت ماں سوا روزوں سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی، سارا سال روزے رکھنا ان کے لیے ضروری قرار دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا روزہ در حقیقت انسان کی نفس کی خواہش کو توڑتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے سے انسان کے اندر کی نفس کشی ہوتی ہے، اور جب نفس سدھرتا ہے تو پھر انسان حرام اعمال سے بچ جاتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، حرام کاریوں سے بچتا ہے، حرام اعمال سے بچتا ہے۔ وہ اعمال جو انسان کے نفس کو پرگندہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر برے نتائج پیدا کر دیتے ہیں، روزے کا عمل ایسا ہے کہ انسان کے اندر کی وہ بہیمیت جب ٹوٹتی ہے تو انسان حرام سے بچتا ہے۔
گویا شریعت کا مطمع نظر یہ ہے کہ روزہ رکھوا کر نفس کی تربیت کروا کے نفس کے اندر جوہر پیدا کرنا، خوگر پیدا کرنا، کمال پیدا کرنا۔ اس لیے جو آدمی بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے اس کا نفس اسی طرح پلتا ہے، پھولتا ہے، اس کے اندر خواہشات نفسانیہ اسی طرح بڑھتی ہیں، اس کے اندر گناہ کی لذت، گناہ کا ارادہ، گناہ کی قوت اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک در حقیقت کیا ہے؟ یہ روزہ رکھوا کر اللہ رب العزت نفس کی تربیت کروا کے در حقیقت اس کو حرام سے بچاتے ہیں، اس کو جہنم کے آگ سے بچاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ 2 دن روزہ رکھتے، تیسرے دن افطار کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار کرتے۔ اور یہاں تک کہ یہودیوں کے اندر روزے کی جو کیفیت تھی وہ 40 دن کا روزہ تھا، نصارہ کا 1 مہینے کا روزہ تھا۔ فرمایا انہوں نے اپنے روزوں کے اندر تبدیلی پیدا کی۔ نصارہ کے ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے کہا یوں ہے کہ اب تم 10 دن اور روزے رکھو، انہوں نے 40 روزے کر لیے۔ اور ایک اور بادشاہ بیمار ہوا، اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوا تو میں 7 روزے رکھوں گا۔ بادشاہ نے کہا اب ساری قوم بھی 47 روزے رکھے گی۔ علماء اکٹھے ہوئے ان کے یہ نصارہ کے، اور سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ 47 روزے تو ٹھیک نہیں ہیں، 3 روزے اور رکھو اور 50 دن کا روزہ رکھو۔ اور پھر انہوں نے کہا گرمیوں میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، جب باہر کا موسم آئے تو پھر روزے رکھ لینا۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں، تم نے اس کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرنی جیسے اہل کتاب نے کر لی۔ اپنی خواہش کے مطابق روزہ نہیں رکھنا، اب سردیوں کے روزے ہیں تو رکھ لو، اب گرمیوں کے ہیں تو چھوڑ دو۔ اب اس طرح کے اعمال تم نے نہیں کرنے۔ اللہ کی طرف سے چاند نکلے گا، چاند نکلنے کے ساتھ ہی تم نے روزہ رکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر تم نے افطار کر لینا ہے۔ تم نے گنتی کے ان محدود دنوں میں 29 یا 30 کو تم نے پورا کرنا ہے، اب 30 سے بھی نہیں بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس قدر محترم بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ روزہ اللہ کی نگاہ میں اتنی عزت اور عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے۔ فرمایا ایک آدمی کو قیامت کی صبح تک صحت ملے، زندگی ملے، قوت اور طاقت ملے، وہ قیامت کی صبح تک روزے رکھتا چلا جائے، لیکن ایک روزہ جو اس نے رمضان المبارک کا کھا لیا، چھوڑ دیا، وہ اس روزے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کا یہ روزہ، حدیث میں فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام اعمال کی جزا فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے۔ کوئی نماز والا آیا، حدیث میں فرمایا فرشتوں کو حکم ہوگا اس کا بدلہ دے دو، زکوٰۃ والے کو بدلہ دے دیا جائے گا، اسی طرح حج والوں کو، عمرے والوں کو، قرآن کی تلاوت والوں کو اجر دے دیا جائے گا۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں روزے کی حکمت کے بارے میں، فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے قیامت کے دن سارے اعمال کے بدلے فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے جائیں گے۔ جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں تم درمیان سے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کی کوئی مشین روزہ دار کو چیک کر کے نہیں بتا سکتی اس کا روزہ ہے کہ افطار ہے۔ زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ لینے والا، نماز پڑھنے والا، کوئی نہ کوئی تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے نے دی، لیکن لینے والے کو پتہ ہے فلاں نے مجھے زکوٰۃ دی۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تو لوگوں کو پتہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تو لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ نے دنیا کی کوئی عبادت کی، آپ نے شریعت کا کوئی بھی عمل پورا کیا، کہیں نہ کہیں لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں پر جج کر لیا گیا کہ یہ آدمی یہ فلاں عمل کر رہا ہے، فلاں عبادت کر رہا ہے، فلاں ریاضت کر رہا ہے،
فلاں جفا کشی کر رہا ہے، اللہ کو یہ اس طرح راضی کر رہا ہے، لیکن حدیث میں فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کو دنیا کی کوئی مشین چیک نہیں کر سکتی، کوئی معالج چیک نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی ادارہ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا اس آدمی کا روزہ ہے کہ یہ افطار میں ہے۔ قیامت کے دن جب روزہ دار آئے گا، حدیث میں فرمایا اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو، اے فرشتوں تم درمیان سے ہٹ جاؤ، اس آدمی نے جب دنیا میں روزہ رکھا تھا تو روزہ رکھنے کے ساتھ اس کے روزے کا عمل ایسا تھا، یا اس کو پتہ تھا یا مجھے پتہ تھا اس کا روزہ ہے کہ نہیں، یہ اس کے روزے کو چیک کرنے کی دنیا کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں ہے ماں سوا اللہ کے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے۔ اور حدیث میں فرمایا قیامت کے دن 5 بڑے اعمال، توحید، رسالت، حج، نماز اور زکوٰۃ اور ان کے بیچ میں روزہ، فرمایا سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے روزے کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ تو بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزا بی، دوسرے لفظ کے ساتھ بیان کیا الصوم لی وانا اجزا بی، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور بندے میں خود اس کی جزا ہوں۔ آپ دیکھیں جس کی جزا اللہ خود بن جائے، کوئی اگر آدمی کوئی کام کرے، بادشاہ وقت کہے کہ یہ ایسا عمل ہے یہ اس بندے کی میں خود ہی ڈیوٹی دوں گا، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ بادشاہ وقت کہتا ہے مال و دولت سے اس کو میں نہیں سیراب کر سکتا، میں اس کی خود خدمت کروں گا۔ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اللہ فرماتا ہے میں اس کا خود بدلہ ہوں۔ جس عمل کا بدلہ اللہ کی ذات خود ہو وہ کتنا بڑا عمل ہے۔ آج میں اور آپ اس کو اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہماری اندر کی آنکھ بند ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے روزہ اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، روزہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، حدیث میں فرمایا صوموا تصحوا، تم اگر صحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اب آدمی بڑا حیران ہوتا ہے بھوکا آدمی کیسے صحت حاصل ہوگا، اس کو کیسے صحت حاصل ہوگی، لیکن بہت سارے امراض ایسے ہیں، بالخصوص بلغمی امراض میں جتنے امراض ہیں، بلغمی امراض کی جتنی کیفیات ہیں اس کو آپ اعصاب کے ساتھ جوڑ لیں، دماغ کے جتنی بیماریاں ہیں ٹیومر تک کی، اگر آپ ایک آدمی اگر روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو وہ خود بہت صحت اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ روزہ انسان کے جو اندر کی جتنی فاسد قوتیں ہیں، فاسد مادے ہیں، ان کو جلا دیتا ہے۔ روزے کا لغوی معنی ہی جلانا ہے، روزے کا لغوی معنی ہی جلانا ہے، یہ اندر کی فاسد رطوبات کو جلا دیتا ہے، اس کے خمیر کو ختم کر دیتا ہے، اس کے تعفن کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کا عمل ایسا ہے، کہتے ہیں جرمن ایک ڈاکٹر تھا، اس نے اسلام کے روزوں پر سرچ کی، سرچ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ہم ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں سال میں 12 سے 15 گھنٹے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ بھوکا رہے اور پورے 30 دن بھوکا رہے، پورے 30 دن بھوکا رہے۔ اگر وہ بھوکا رہتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کے جسم کے اندر ایسے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں، اس بھوک کی وجہ سے وہ فاسد مادے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے یہ جو 30 روزے دیے ہیں یہ اتنا بڑا انعام ہے، اس کے ذریعے سے ان کے اندر کے سارے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، جتنے منفی جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مفید بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں، منفی بیکٹیریاز سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے صبح سے لے کر رات تک ایک آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس لیے روزہ نام ہے الامساک عن الاشربۃ والاکل،
روزہ نام ہے انسان اپنے آپ کو کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے روک لے۔ جب آدمی 3 کام کر لیتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر بہت سارے ایسے موذی امراض جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں، جو انسان کے اندر جو ہے نا جی وہ کینسر جیسی موذی امراض پیدا کرتے ہیں، فرمایا روزے کی برکت سے اللہ ان کو جسم کے اندر سے ختم کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے امراض تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جس آدمی کو ہر وقت عجیب و غریب قسم کے معدے سے تعفن اٹھنا شروع ہو جائے، جلن ہی جلن شروع ہو جائے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر کی جتنے فاسد قوتیں ہیں، فاسد مادے ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ختم ہوتے ہیں اس کو صحت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت کے لوگوں، اگر تم اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو، بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہو، ڈاکٹروں اور حکماء کی فیسز اور ان کی میڈیسن خرید کے تھک چکے ہو، ذرا مجھ محمد الرسول اللہ کی بات بھی سنو، صومو تصحو، تم روزہ رکھ کے تو دیکھو تمہیں اللہ صحت نصیب فرما دے گا۔ آج ہمارے یہاں عجیب حال ہے کہ ہمارے سر کو درد ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب لکھ کر دے دیں، ہمارے سر کو بڑا شدید درد ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جو معالجے حقیقی ہے، جو اس امت کے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے بڑے طبیب ہیں، سب سے بڑے مربی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں تکلیف ہے تو روزہ تو رکھو، دیکھنا کیسے صحت ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نے اگر روزہ رکھا ہم اور بیمار ہو جائیں گے، حضور فرماتے ہیں روزہ رکھ کے دیکھو صحت ہوگی، ہم کہتے ہیں نہیں ہم روزہ رکھیں گے ہماری بیماری بڑھ جائے گی، حضور فرماتے ہیں بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے تو روزہ رکھو۔ اب مجھے بتائیں آج کے فلاسفہ کی بات مانی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے حقیقی شفیق ہیں، حقیقی رحیم ہیں، حقیقی رحمت للعالمین، مجسم رحمت ہیں، وہ فرماتے ہیں صومو تصحو، تم اگر روزہ رکھو گے تمہیں صحت ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاؤں میں درد ہے، ہمیں معالج لکھ دے کہ ہم روزہ نہ رکھیں۔ آج نفس ہمارا اس قدر ہمارے اوپر حاوی ہے، ہمارا نفس اس قدر ہمارے اوپر طاقتور ہے، ہماری خواہشات نفسانیہ ہماری اس قدر ہمارے اوپر حاوی ہو چکی ہیں، ہمیں رسول اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں جو خود ہی کھوجے مار ہے، جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں جی کوئی تدبیر نکالیں کہ مجھے لکھ کر دے دے۔ اللہ کے بندے اس سے کیا لکھواتے ہو؟ اس کا کیا مقام ہے جو اس سے لکھواتے ہو؟ اس کا کیا مرتبہ ہے جو اس سے لکھواتے ہو اور جا کر کہتے ہو جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا؟ حضور نے فرمایا استفت قلبک، فتویٰ لینا چاہتا ہے کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ۔ فإن القلب خیر المفتی، تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے، بہترین مفتی ہے، جو انسان کو اندر کی آواز فتویٰ دیتی ہے، باہر کی آواز نہیں جگا سکتی۔ ہر آدمی کو پتہ ہے۔ اس دن ایک آدمی آیا کہنے لگا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں، میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ زکوٰۃ لینا اور دینا یہ تو انسان کے اندر کی کیفیت ہے، میں تجھے کیسے کہہ سکتا ہوں تو زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تجھے خود پتہ ہونا چاہیے کہ تو زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، تجھے تیری کیفیت تجھے تیرا اندر اجازت دیتا ہے، تو کسی سے پوچھ تو صحیح میں زکوٰۃ لینا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے؟ اعضائے وضو کا بقیہ، اعضائے وضو سے ہم جو پانی لیتے ہیں اس پانی سے دوبارہ آدمی طہارت بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ میں نے وضو کیا، کسی نے نیچے برتن رکھا، اس پانی کو سمیٹ لیا، اس پانی سے دوبارہ کوئی آدمی وضو کرے گا تو اس کو وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ فرمایا جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو زکوٰۃ در حقیقت اعضائے وضو کا بقیہ ہے، اس کو کون استعمال کر سکتا ہے؟ جو مستعمل پانی وضو والا ہے اس سے تم پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتے۔ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، دوسرا اس کو لینا چاہتا ہے، سوچ تو صحیح کیا چیز لے رہا ہے۔ اور فرمایا اپنے اندر کی کیفیت کو جانچو۔ آج ہمارا حال یہ ہے
کہ بینکوں کے اندر لوگوں کے پیسے پڑے ہیں، یکم رمضان المبارک کو اربوں روپیہ زکوٰۃ خود بخود اسٹیٹ بینک میں چلی جاتی ہے. وہ اسٹیٹ بینک میں چلی جاتی ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس لیے ہم نے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. زکوٰۃ جب ہم دیں، زکوٰۃ مستحق تک جائے، زکوٰۃ مستحق تک جائے. اور اگر زکوٰۃ اس طرح چلی جائے، ہمارا وہاں پر چلی جائے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کے بعد کہاں؟ اس لیے کہتے ہیں اگر صرف 10 آدمی کراچی والے زکوٰۃ دیں تو پورے پنجاب میں آپ کو ایک پٹھان پالش والا نہیں ملے گا، کوئی آپ کو مزدور نہیں ملے گا. اور اگر پاکستان کا کھربوں ٹریلین ڈالر زکوٰۃ کی مد میں یکم رمضان المبارک کو نکل کر اسٹیٹ بینک میں جاتے ہیں، اور پھر واپس کس کو ملتے ہیں؟ کہاں آتا ہے اتنا بڑا روپیہ؟ اس لیے زکوٰۃ کا مصرف کو سمجھنا چاہیے. زکوٰۃ ایک آدمی نے دینی ہے، کم از کم مستحق تک تو پہنچے، مستحق تک تو پہنچے. اس لیے وہاں پر باقاعدہ ایک پیپر دیتے ہیں کہ آپ اگر وہ پیپر دے دیں تو وہ زکوٰۃ پھر نہیں کاٹتے، آپ اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیں. کم از کم آپ اپنی مرضی سے زکوٰۃ تو دیں. اب وہاں پر چلے گئے، کوئی پتہ نہیں اس کو کون استعمال کرے گا، کیسے استعمال کرے گا، کس انداز میں استعمال ہوگی، مستحق تک آئے گی کہ نہیں آئے گی. اس لیے ہم نے ان ساری چیزوں کو اہتمام کرنا ہے. شریعت کہتی ہے جہاں تم نے نیکی کا عمل کرنا ہے، وہاں نیکی کے عمل کو سامنے رکھ کر حقیقی معنوں میں کردار بھی ادا کرنا ہے، اور ہر عمل کی بنیاد وہاں تک پہنچے. اس لیے شریعت نے کہا جب تم روزہ رکھتے ہو تو روزہ رکھنے کے ساتھ تمہارے اندر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تمہارے اندر سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، تمہارے اندر سے فاسد مادے ختم ہوتے ہیں. اس لیے رمضان المبارک یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جب یہ عطا فرمایا ہے، حدیث میں فرمایا، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. حدیث میں فرمایا ایک آدمی غیر رمضان میں سبحان اللہ کہتا ہے، غیر رمضان میں سبحان اللہ 1000 مرتبہ کہتا ہے، اور رمضان میں 1 مرتبہ کہتا ہے برابر ہو جاتا ہے. رمضان میں 1 مرتبہ کہتا ہے، ایک تسبیح غیر رمضان میں کہی، ایک رمضان میں کہی، 1000 گنا جس چیز کا اجر بڑھ گیا. ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے بغیر مانگے ہمیں سیل والی جگہ پر نصیب فرما دی، سیل والا پوائنٹ ہمیں عطا فرما دیا. اس لیے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کا ورد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ان اعمال کا اپنے آپ کو خوگر بنانا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.